بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر دو چیزوں کو اللہ نے رکھا، خوشیوں اور پریشانیوں۔ ان دونوں چیزوں کا نام ہی زندگی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہر بندے کو دنیا میں ملتی ہیں۔ ایسا کوئی نہیں کہ شروع سے لے کر، پیدائش سے لے کر آخر تک خوشیوں میں ہی مبتلا رہے، اس کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے۔ اگر ایسا کوئی ہے وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ نہیں ہوتا، وہ بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح فرعون کو ساری زندگی میں کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، کبھی اس کو کوئی دکھ پہنچا ہی نہیں دنیا میں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے خدائی کا دعویٰ ہی کر دیا۔ اس سے بڑا اور کیا جرم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو خدا ہی سمجھ بیٹھے۔ یہ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ کبھی اس کو تکلیف آئی نہیں۔ آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیا کہ سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ اس لیے اگر خوشی نصیب ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کوئی پریشانی، کوئی دکھ آ جائے پھر بھی اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ تو ہر بندہ اچھی طرح سمجھتا ہے۔ والقدر خیر ہی و شر ہی، خیر اور شر، نفع اور نقصان، آرام و سکون اور پریشانی، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جتنی تکلیفیں آئیں، جتنے دکھ میں نے سہے، جتنی پریشانیاں میں نے برداشت کی، سارے نبیوں کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اکٹھا کر لیا جائے، میری تکلیفیں پھر بھی بڑھ جائیں گی۔ احد کے اندر کیسی تکلیفیں آئیں، طائف کے اندر کیسی تکلیفیں آئیں، اگر ان کی تفصیل میں جاؤں تو گھنٹے چاہیے، اس لیے میں اشارتاً بات کرتا ہوں۔ اب ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے، خوشیوں کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑی شان والی، سب سے بڑی عظمت والی سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ویسے تو قرآن پاک کا ہر نقطہ، ہر حرکات و سکنات، ہر زبر و زیر، ہر آیت، ہر رکوع، ہر پارہ پورا مکمل رحمت ہی رحمت، ہدایت ہی ہدایت، اس میں ہمارے لیے نجات ہی نجات، اس کے اندر ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں۔ لیکن اس صورت کو عظمت والی میں نے اس لیے کہا، اس کے اندر اللہ کی ذات کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے اس میں۔ اور جب
اللہ کو ہم پہچان لیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیں، اپنے معبود کو پہچان لیں، تو پھر عبادت کا بھی لطف آتا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی بندے کو لطف آتا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب ان سے کہہ دو اللہ تمہارا ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، عظمتوں اور بلندیوں والا ایک ہی رب ہے، احد۔ احد اور واحد اس میں فرق ہے، معنی بظاہر ایک ہی ہے، واحد بھی ایک کو کہتے ہیں، احد بھی ایک کو کہتے ہیں، لیکن واحد وہ ہے جس کے اندر اور اعضاء بھی شامل ہیں۔ انسان واحد ہے، اس کے دیکھو 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ایک سر ہے، ناک ہے، پاؤں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، جسم کے اندر کتنی چیزیں ہیں، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، اتنی چیزوں کا مجموعہ، لیکن ہے ایک۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ یہ فرق ہے واحد اور احد میں، اس لیے کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب ان کو کہہ دو، اپنی ساری امت کو سمجھا دو کہ اللہ ایک ہے، یہ تعارف ہے اللہ کا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ ہماری عبادتوں کا، ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم جو بھی کریں گے ہمارا اپنا فائدہ ہے، عبادت کریں گے ہمارے درجات بلند ہوں گے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے فرمایا اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ یہ مختصر سا ترجمہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ تاکہ ہر وقت اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی دل و دماغ کے اندر تر و تازہ رہے۔ اب اس کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کسی دکھ کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اب یہ دکھ اور پریشانیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ صحت خراب ہو گئی تو بندہ کہے بس یہی پریشانی اور نہیں۔ کاروبار کے معاملے میں پریشانی ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ پڑوس کی طرف سے بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ اس طرح مختلف پریشانیاں زندگی میں بندوں کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ ایسی پریشانی میرے کسی بھائی کے اوپر آ جائے، میری کسی ماں، بہن، بیٹی کے اوپر آ جائے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ سورہ اخلاص فجر کی نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھنی ہے۔ اب یہ 41 مرتبہ کچھ دن نہیں پڑھنی، کچھ مہینے نہیں پڑھنی، اس کو زندگی کا معمول بنانا ہے۔ اب اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ ناگہانی آفتوں سے بچائے گا، اچانک پریشانی آنے سے اللہ حفاظت کرے گا۔ جیسے اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، بیماریوں میں بھی ایسی شدید ترین بیماریاں ہیں جو اچانک حملہ آور ہو جاتی ہیں، اور اچانک ایسی پریشانی کی خبر آ جاتی ہے، سارے گھر والے، محلے والے اور بستی والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنی طرف سے گھر سے نکلتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے،
یا کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے، کسی کی مدد کے لیے جاتا ہے، اچانک خبر آ جاتی ہے یہ حادثہ ہو گیا، اس طرح کی تکلیفوں سے اللہ حفاظت کرے گا۔ یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے، اور یہ پورا تصور ذہن میں رکھ کے آپ نے روزانہ 41 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، یا اللہ حفاظت کرنے والا تو ہی ہے۔ یہ ہی کے اوپر زور دینا، جب ہی کے اوپر زور دیں گے تو بھی نکل جائے گا، ہی نہیں کہیں گے تو پھر ذہن میں یہ آئے گا کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی مدد کرنے والا ہے۔ تو ہی مدد کرنے والا، تو ہی عبادت کے لائق، تو ہی عظمتوں والا، تو ہی مرتبوں والا، یہ تصور رکھ کے روزانہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے حفاظت فرمائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔